آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو جہاں ہم وہاں پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو جیسا کہ جو ہماری سیریز چل رہی تھی UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس کی 7ویں اکائی اردو تنقید و تحقیق، اس میں ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں تنقید نگار کلیم الدین احمد۔ انہیں اردو ادب میں بہت ہی مقبول حیثیت حاصل ہے، تو چلیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کلیم الدین احمد، ان کی پیدائش 1908 میں پٹنہ میں ہوئی۔ ان کی پیدائش 1908 میں پٹنہ میں ہوئی اور وفات 1983 میں۔ تو 1983 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی تصانیف دیکھیے زمانی اعتبار سے، یعنی زمانی اعتبار سے ان کی تصانیف: اردو شاعری پر ایک نظر 1940 میں، اردو تنقید پر ایک نظر۔ تو ان دونوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو ان کی پیدائش کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں، 1908 اور 1983، کیونکہ اس میں ایسے ہی سوالات آتے ہیں کہ سیکوینس کے حساب سے تنقید 4-5 آپ کو تنقید نگاروں کے نام دے دیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کو آپ سیکوینس میں لگائیں، کون پہلے جنما یا پھر کون پہلے، کس کی پہلے وفات ہوئی۔ تو اس لیے میں ہر بار کہتی ہوں کہ آپ ان کی ولادت و وفات کی تاریخیں ضرور یاد رکھیں، اور جو بھی مین جو اہم ان کی تصانیف ہیں وہ میں بتاتی جاتی ہوں، تو ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلے اردو شاعری پر ایک نظر اور اردو تنقید پر ایک نظر، یہ دونوں ہی کلیم الدین احمد کی ہیں۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی، تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، سخن ہائے گفتنی، یہ سخن ہائے گفتنی کلیم الدین احمد کی ہے۔ دو تذکرے، تذکرہ شورس، تذکرہ عشقی، دیوان جہاں، عملی تنقید۔ تنقید اور عملی تنقید وہ احتسام حسین جو ہم نے پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا کہ تنقید اور عملی تنقید احتسام حسین کی ہے، اور صرف عملی تنقید کے نام سے کلیم الدین احمد کی ہے۔ 42 نظمیں، اپنی تلاش میں، کلیات شاد، دیوان جوشش، اقبال ایک مطالعہ، قدیم مغربی تنقید۔ یہ ان کی خودنویس ہے اپنی تلاش میں، کلیم الدین احمد کی۔ اب ان کے نظریات دیکھیے، قول بھی بول سکتے ہیں۔ نقاد کا فرض ہے کہ وہ سماجی اور شخصی خیالات و نظام کی دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ نقاد یعنی جو تنقید نگار ہوتے ہیں، کہ ان کا فرض ہے کہ وہ سماجی اور شخصی خیالات و نظام کی دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ ادبی نقاد کو یہ دریافت کرنا ہے کہ شاعری کا اپنے عصر کی روحانی اور سماجی زندگی سے کیا رشتہ ہے۔ کلیم الدین احمد کے نزدیک اردو میں تنقید کے اصولوں کا فقدان ہے۔ ان کے نزدیک اردو میں تنقید کے اصولوں کا فقدان ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ اور کلیم الدین احمد کے نزدیک اردو میں تنقید کے اصولوں کا فقدان ہے۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیائیں نہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ ان کے نزدیک ادب انسانی تجربات کا اظہار ہے۔ کلیم الدین کے نزدیک شاعری بیش قیمتی تجربات کا موزوں ترین اظہار ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ کلیم الدین کے نزدیک شاعری بیش قیمتی تجربات کا موزوں ترین اظہار ہے۔
شاعری اچھے اور بیش قیمت تجربوں کا حسین، مکمل اور موزوں بیان ہے۔ کلیم الدین احمد کے نزدیک شاعری انسانی کامرانی کی معراج اور انسانی تہذیب و تمدن کے سر کا تاج ہے۔ تو ان کے قول ہیں جو ان میں سے بہت سارے پوچھے بھی جا چکے ہیں امتحان میں، اور ہو سکتا ہے آگے بھی پوچھا جائے، تو کیونکہ ایسے ہی سوالات آئیں گے، یا تو وہ قول سے پوچھ لیں گے کہ یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے، آپ کو لائن دے دیں گے جیسے ان کے نزدیک ادب انسانی تجربات کا اظہار ہے، یہ کس نے کہا ہے، 4-5 آپ کو 4 تنقید نگاروں کے نام دے دیں گے جیسے کلیم الدین احمد، احمد سرور، الطاف حسین حلی، شبلی نعمانی۔ تو آپ کو اگر آپ کو پتہ ہوگا ہاں یہ اس نے کہا تھا تو آپ کو مارکس مل جائیں گے۔ اور تصانیف سے پوچھ لیں گے کہ تصانیف سے تو ہر سال آتے ہیں، یہ کس کی ہے، اردو شاعری پر ایک نظر کس کی ہے، اردو تنقید پر ایک نظر کس کی ہے، اپنی تلاش میں کس کی ہے، سکھ نہائی گفتنی کس کی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ میں نوٹس بناتے چلیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔